بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھائے اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ ہی جادو۔ تو زہر اور جادو کی حقیقت پر اشارہ ہے کہ زہر ایک ظاہری چیز ہے اور جادو باطنی چیز ہے، مگر تاثیر کے لحاظ سے دونوں کو ایک ہی طرح ذکر کیا گیا، یعنی زہر کھانا خودکشی کے طور پر یہ بھی حرام ہے اور جادو کرانا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان مرد و عورت کو زہر اور جادو سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زہر اور جادو کی حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ زہر ایک ظاہری چیز ہے اور جادو باطنی چیز ہے۔ زہر سے انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے اور جادو سے انسان کی سوچ مجروح ہوتی ہے۔ جادو بھی حرام ہے، زہر بھی حرام ہے، اور ان کو بطور علاج استعمال کرنا بھی درست نہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی۔ تو اللہ رب العزت ہر مسلمان کو ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ و معمور فرمائے۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جادو جو کہ ایک باطنی چیز ہے، مختلف شیطانی اعمال کی وجہ سے انسان کی سوچ مجروح ہوتی ہے، انسان کی عقل مجروح ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے انسان پھر طرح طرح کے وہم کا شکار ہو کر کے نفسیاتی مریض بنتا چلا جاتا ہے۔ لیکن عجوہ کھجور کا جادو سے کیا تعلق کہ عجوہ کھجور کے اندر جادو سے کیسے شفا مل سکتی ہے عجوہ کھجور کھانے سے؟ تو علامہ خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر بڑی خوبصورت بات بیان کی۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ عجوہ کھجور کا یہ فائدہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی برکت کی وجہ سے ہے، اور عجوہ کھجور کی اہمیت اور فضیلت اس حدیث پاک سے ثابت ہوتی ہے۔ تو جس طرح زہر اور جادو خطرناک چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہر بیماری کا علاج بھی نازل کیا، تو اسی طرح عجوہ کھجور کے اندر زہر اور جادو کے لیے اللہ رب العزت نے علاج رکھ دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک میں یہ بیان ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ کی عجوہ کھجور میں شفا ہے، اور بے شک اس کو صبح کھانا تریاک ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے کہ عجوہ کھجور جنت سے ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور روایت بیان کی گئی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دل کے مریض ہو تو بنو ثقیف کے حارث بن کلدہ سے جا کر کے ملو، وہ طب کا کام کرتا ہے، طبابت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ
مدینہ کی اجوا کھجوروں میں سے 7 کھجوریں لے کر کے انہیں گٹھلیوں سمیت پیس لے اور پھر تمہیں کھلائے۔ یعنی اجوا کھجور کے اندر شفا ہی شفا ہے، دل کے مریضوں کے لیے بھی شفا ہے، اور اگر کوئی جادو کا مریض ہو تو اس کے لیے بھی اس کے اندر شفا ہے۔ اور پھر صبح کے وقت کھانا یہ بھی خیر و برکت والا ہے، جو کہ ان احادیث سے ہمیں معلوم پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام تر بیماریوں سے جو ظاہری ہیں اور باطنی ہیں، اللہ رب العزت تمام تر بیماریوں سے محفوظ و معمور فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی جو دعائیں ہیں اللہ رب العزت ان میں سے ہمیں خاص حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔